بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. حضرت ابن دیلمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اقرأ القراء ہیں، تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں. یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز میں امام بنایا. پہلے سب لوگ الگ الگ تراویح پڑھا کرتے تھے، کوئی ادھر کونے میں پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے سب کو جمع کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنایا کہ سب لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھو. یہ اقرأ القراء ہیں، تمام صحابہ میں بہت سب سے بڑے قاری ہیں. تو یہ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے. عام طور پر مسلمانوں کے دلوں میں تقدیر کے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. بہت سارے مسلمان ہیں تقدیر کے متعلق بہت سے شکوک اور شبہات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ہم کو پیدا کیا ہے تو اس میں سے بعض لوگ امیر کیوں ہیں، بعض لوگ غریب کیوں ہیں. اللہ ہی نے جب سب کو پیدا کیا ہے تو بعض لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے، بعض کو جنت میں کیوں ڈالیں گے. اس طرح کے بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی کچھ تقدیر کے متعلق کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا. تو اب دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی شکوک اور شبہ ہو جائے تو ہم گھر پر بیٹھ کر کے اپنے ہی سے خیالی کھچڑی نہ پکائیں جیسے آج کل ہوتا ہے، بلکہ کیا کریں، صحابہ کے پاس وہ لوگ جاتے تھے جو صحابہ میں بڑے صحابہ کہلاتے تھے، ان کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس جایا کرتے تھے. آپ کے پاس جو صحابہ کرام بڑے صحابہ تھے، جو مسائل کا علم رکھتے تھے، علم کے اندر پختگی رکھتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے. آپ کے بعد پھر تابعین میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جب ہمیں شکوک و شبہات ہوں یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، جو علماء اور مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو، ان سے پوچھ لیا کرو. چنانچہ ابن الدیلمی کو جب تقدیر کے سلسلے میں کچھ خلجان پیدا ہوا تو وہ کیا کیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ذکر کیا کہ میں ایسا میرے دل کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے. لہذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے دور کر دے اور مجھے اس مسئلہ میں اطمینان نصیب ہو جائے. انہوں نے فرمایا سنو
اگر اللہ تعالیٰ اپنی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ رب العزت کیا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سارے انسانوں کو اللہ پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو اللہ بنانے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ اب اللہ رب العزت جو وجود عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اللہ چاہے تو سب کے سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے۔ ہم ہوتے کون ہیں سوال کرنے والے؟ جیسے آپ نے کچھ بنایا اور آپ نے اٹھا کر کے اس کو کوڑے میں ڈال دیا۔ اب ایک آدمی آ کر کے کہہ رہا ہے تم نے کیوں کنویں میں ڈالا؟ ابے تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ تجھ سے پیسہ لیا تھا میں نے بنایا، میں کوڑے میں ڈال دوں اور میں چاہوں تو اس کو شوکیس میں سجا کر کے رکھوں۔ اس لیے اگر اصول کے مطابق دیکھیں تو اللہ سب کا خالق ہے، اللہ چاہیں تو سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں تو بھی اللہ کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ چاہیں تو سب کو اٹھا کر کے جنت میں ڈال دیں تو بھی اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء۔ تو یہی فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور سب کو جنت میں داخل کر دے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی ان پر یہ اس کا محض فضل اور احسان ہوگا، ان کے اعمال کا واجب حق نہ ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھا تو نماز کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، میں نے قرآن پڑھا تو قرآن کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، ہمارے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ جو بھی جنت میں داخل ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے، اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ فرمایا اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی ان پر یہ اس کا محض فضل اور احسان ہوگا، ان کے اعمال کا واجب حق نہ ہوگا۔ اور سنو، تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ بھئی ایمان مفصل ہم لوگوں نے پڑھا ہے، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا، ورسولہ، اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہے۔ تقدیر بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ سونا بھی اس کا قابل قبول نہ ہوگا۔ فرمایا تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو حال تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آ نہیں سکتے تھے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، اور اس مقررہ پروگرام میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ہمارا آنا، یہاں سے جانا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا بیمار ہونا، ہمارا شفا یاب ہونا، ہماری جاب لگنا، ہماری شادی کا ہونا، ہمارے بچوں کا ہونا، غرض ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور وہی ہو کر کے رہے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جف القلم بما هو الکائن، قلم لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔ اس لیے کہ اللہ تو علیم ہے، اللہ ہی نہیں ہو سکتا جبکہ وہ ساری چیزوں کا علم نہ رکھے۔ اللہ علیم ہے، اللہ سب چیز کو جاننے والا ہے، جو چیز ہونے والی ہے، جو چیز ہو چکی ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے، جو ہو رہی ہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان یہ
ایمان کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان لانا. فرمایا اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے مر گئے تو یقیناً تم دوزخ میں جاؤ گے. کوئی یہ کہتا ہے میں تو تقدیر وقدیر نہیں مانتا, میں تو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا, تو وہ دوزخ میں جائے گا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اقرأ القراء, تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں. پھر فرماتے ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ ابی بن کعب سے یہ سننے کے بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, مدینہ کے فقیہ تھے اور صحابہ کرام ان سے آ کر کے مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا جو کس نے کہا تھا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا. پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, انہوں نے بھی یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر مجھ سے بیان فرمائی. سب نے مشترکہ طور پر یہی بات فرمائی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی اپنے دل میں شکوک اور شبہات کو رکھتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا تو دوزخ کے اندر جائے گا. اس لیے اگر کچھ نہ کر سکے تو اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ برحق ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. مثال سمجھ لیں, جیسے آپ کو ریا خارج ہوتی ہے, ابھی ہو جائے, اب نماز کا وقت ہے, آپ کو وضو بنانا ہے, تو اب وضو میں کیا دھلنا ہے؟ چہرہ دھلنا ہے, ہاتھ دھلنا ہے, مسح کرنا ہے, پیر دھلنا ہے, ٹھیک ہے, تبھی وضو ہوگا. اب اگر کوئی کہے نہیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ہم تو جہاں سے ریا خارج ہوئی ہے وہاں جا کر دھلیں گے تب نماز پڑھیں گے, تو اس کا وضو سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, اللہ کے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے, ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, یہی ایمان کا حصہ ہے. اور جو کہتا ہے کہ نہیں ہم جب سمجھیں گے تو ایمان لائیں گے تو ایمان والا نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. آج کل کے ماڈرن حضرات جو ٹائی اور کوٹ اور پتلون پہن لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ شریعت کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے, سمجھ میں نہیں آئے تو بھی ماننا ہے. تمہاری عقل ہی کتنی بڑی ہے. ہماری عقل, ہماری نظر کہاں تک دیکھتی ہے؟ دیوار تک دیکھتی ہے. دیوار سے پیچھے کیا چل رہا ہے اگر آپ بتا دیجئے. نگاہ محدود ہے, کان کہاں تک سنے گا؟ آپ میں سے کوئی اگر دھیرے سے کوئی بات کرے تو بھی میں سن نہیں پاؤں گا, اتنا تو ہمارے اندر کان ہمارا کمزور ہے. ہماری ناک اتنی کمزور ہے کہ اگر باہر کچھ لیا ہوا اس کی خوشبو مجھے نہیں آ پائے گی. ہماری ہر چیز تو کمزور ہے. ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے. ارے بھائی وہ اللہ جو لامحدود علیم ہے, سمیع ہے, اس کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں, انہیں ہمیں ماننا ہے, سمجھ میں آئے تو بھی نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. تو سب سے ادنا درجہ میں یہ بتا دے رہا ہوں, اگر کبھی شکوک و شبہات ہوں اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے, آپ نے پوچھا, تو بس آپ اس پر ایمان رکھیں کہ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا برحق, میں اس پر ایمان لیتا ہوں, بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کہا کہ نہیں بھیا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے, اسی حال میں انتقال ہو گیا, کافر کی حالت میں مرے گا. یہ تقدیر کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور اچھے اچھے لوگوں کی ہوا نکل گئی ہے. اچھے اچھے لوگوں, شیطان بہکاتا ہے بہت جلدی اس میں. اس لیے اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تعالی ہمیں موت تک تقدیر پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. یہ بہت اہم چیز ہے.
ورنہ تو شیطان اپنا حربہ استعمال کرتا ہے اور موت سے پہلے پہلے وہ کچھ اس طرح کے شکوک و شبہات دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ اسی حالت میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ عن قریب قیامت وہ وقت ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یصبح مسلما ویمسی کافرا، ایک انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ویمسی مسلما ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، ذرا ذرا سے شکوک و شبہات جو اس کو ایمان سے خارج کر دیں گے اگر علماء سے اور اللہ والوں سے تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی اہل اللہ کی صحبت کو لازم پکڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں ان کے صحبت اختیار کرو۔ اگر صحبت اختیار نہیں کرو گے تو اتنے فتنے ہیں کہ وہ اچک لیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا روزانہ سورۃ الکہف کی 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں اخیر کی پڑھنے کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ پتہ نہیں آپ حضرات پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آج جمعہ ہے، آج تو پوری سورۃ الکہف پڑھنا ہے۔ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے سورۃ الکہف؟ آج جمعہ ہے، آج تو پڑھنا ہے۔ آج جب نہیں پڑھ رہے تو اور دنوں میں کیا پڑھیں گے؟ جو سورۃ الکہف کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دجال کے فتنوں سے، دجال جب آوے گا تو اس سے پہلے بہت سے فتنے آویں گے، یہ سارے فتنے ہیں۔ ہر انسان نبوت کا دعویٰ کرنے لگے گا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہے گا، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہے گا، کوئی نبی کہے گا، طرح طرح کے فتنے۔ جاہل جو ہے وہ فتویٰ دینے لگیں گے، بات بات میں مسئلہ بتائیں گے، دین کے بات میں جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں بحث ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں جو پائی جا رہی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس لیے روزانہ اگر پوری سورۃ الکہف نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 10 آیت شروع کی اور 10 آیتیں اخیر کی، اتنا تو بھائی پڑھ لو۔ کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ آپ کا لگے گا، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمیں یہ 10 آیتیں یاد ہو جائیں۔ بہرحال یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے اور تقدیر کے متعلق کوئی شکوک و شبہات ہوں تو ہم علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مل کر کے اپنے دل کی بات بتائیں اور اپنے شک کو ختم کریں۔ اور اگر پھر بھی ہمیں اطمینان نہ ہو تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے اللہ نے جو کہہ دیا ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اب بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کہا یا دل میں سوچا، کہنا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں سوچ لیا یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب ہم اس کو نہیں مانتے جب تک کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا تب کفر کی حالت میں موت آئے گی۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ لیں کتنی خرافات آپ تک پہنچتی ہیں سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ کے تعلق سے، آپ حضرات جانتے ہیں، اور ہر انسان اس کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں، اور جھوٹی چیزیں ہیں، جھوٹی چیزیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر بھی دیکھیے محرم، آج چاند دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا، آج 29 ذی الحجہ ہے، آج چاند دیکھنا تھا، ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اگر ہو جائے گی تصدیق تو کل 1 محرم ہے، یکم محرم الحرام، سال کا پہلا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ 12 مہینوں کے نام یاد ہیں اسلامی مہینوں کے؟ محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المکرم، رمضان المبارک، ذو القعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام۔ یہ 12 مہینے اسلام کے ہیں۔ ہم سب کو انگلش کے مہینے آتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ہمیں یاد ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ ابھی انڈین کرکٹرز کے نام کہے جائیں تو بچے سنا دیں گے، لیکن آپ سے کہا جائے کہ اسلامی مہینوں کے نام بتائیے تو آپ کو یاد نہیں ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ میں روزانہ اپنے اسٹیٹس پر 2 سوال کرتا ہوں اسلامی، روزانہ اپنے اسٹیٹس پر 2 سوال اسلامی کرتا ہوں، اس میں اکثر لوگ جواب غلط دیتے ہیں الا ماشاء اللہ، اکثر لوگوں کا جواب غلط رہتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کتنی محبت اور دلچسپی ہے اور دنیا سے کتنی دلچسپی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کیا کریں، اپنے اسلامی مہینوں کے نام تو کم سے کم یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ 4 صحابہ کون ہیں بڑے بڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو بتائیں۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام اللہ کے نبی نے جن کو جنت کی بشارت سنائی ہے، کون ہیں؟ وہ خود یاد کریں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم لوگ یاد کر کے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے، ان سے ان کے اندر اسلامی جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر ہمیں خود نہیں یاد ہے، ہم پھر کیسے اپنے بچوں کو بتائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم یہاں سیکھیں اور جا کر اپنے بچوں کو بتائیں۔ تو اسلامی مہینوں کے نام اگلے ہفتے تک سب لوگ یاد کر لیں گے، اور یاد نہیں ہے تو امام صاحب سے لکھوا لیں۔ ہم نے بھی بتایا ہے یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا، آپ وہاں سے جا کر کے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اگر آج چاند ہو گیا تو کل محرم کی 1 تاریخ ہے، نہیں تو پھر پرسوں تاریخ ہوگی، محرم کی 1 تاریخ ہوگی۔ اور محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ بہت سی خرافات کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کا جو بیان ہوگا وہ اس کے اوپر ہوگا۔ محرم جب تک چلے گا تو اس سے متعلق بیانات آپ کے سامنے کیے جائیں گے، اور آپ بھی جو سوالات کرنا چاہیں اس سے متعلق وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ حضرات کو بھی نالج ہو، اور بہت سی وہ بدعات اور خرافات اور رسومات اور رواج کے اندر جو چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں۔ جیسے پچھلے ہفتے سنیچر کو تفسیر سبزی منڈی میں تھی، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ محرم کا کھچڑا کھا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کھانے کا سوال زیادہ کرتے ہیں، کھانے کی فکر ہم لوگوں کو زیادہ ہے، کہیں نقصان کہیں سے نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا ہوا اچھا کھچڑا بنانا، 10ویں محرم الحرام کو کھچڑا بنانا اس کو فرض عین سمجھنا، جیسے شب برات میں حلوہ بنانا اس کو فرض عین سمجھتے ہیں، اور اس کا تعلق حضرت اویس قرنی سے جوڑ دیتے ہیں کہ ان کا دانت ٹوٹا تھا اس لیے حلوہ بنوایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فرضی چیزیں چل رہی ہیں، اس کا کوئی نہ قرآن میں کوئی ذکر نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے۔ ایسے ہی محرم کا کھچڑا ہے۔ البدائع والسرائع میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو جو ظالمین تھے انہوں نے خوشی کے اندر چند دانے مطلب جیسے اس میں جو ہے، گیہوں ہے، ان دانوں کو ملا کر کے پکایا تھا اور تقسیم کیا تھا۔ تو یہ جو کھچڑا بنا رہے ہیں وہ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجئے۔ میں نے جواب دے دیا تھا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اس طرح کے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ محرم کے مہینے میں پورے مہینے کے اندر چلیں گے، اور جتنے بھی اس میں ہفتے آویں گے اور جمعہ کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات خود بھی بدعات اور خرافات سے بچیں، اور اپنے آل اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور اگر کوئی نہ مانے تو آپ نرمی سے سمجھا دیں۔ سمجھانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام، سمجھانا آپ کا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ابھی ہمارے رشتے میں چچا لگتے تھے، انتقال ہوا، ہم نے سب کیا، ان کو نہلایا دھلایا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ہو گیا۔ اب اس کے بعد فون آیا، کیا ان کا جو ہے تیجا ہے، پھر کیا ہے 11ویں ہے۔ ہم نے صاف کہہ دیا بھائی ایسا ہے کہ نہ تو تیجا اسلام میں ہے نہ 11ویں اسلام میں ہے، اور پھر آگے آپ 13ویں منائیں گی،
وہ بھی اسلام میں نہیں ہے. پھر آگے 40واں آ رہا ہے, وہ بھی اسلام میں نہیں ہے. ہر دن پڑھ کے بخشیے, اور میں روزانہ پڑھ کر کے بخشتا ہوں, میں روزانہ پڑھ کر کے بخشتا ہوں. آپ کو یہ دن خاص نہ کریں کہ اس دن رشتہ دار جٹیں گے اور 2 گھڑیال والے آنسو نکال دیں گے اور تھوڑا بریانی پک جائے گی اور کہیں گے ارے بڑے بڑھیا تھے, اور نکل لیں گے, اس کے بعد کبھی یاد بھی نہیں کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ کھانے کا ایک پروگرام ہم لوگوں نے بنایا ہے, بس کہیں سے پیٹ پوجا ہونی چاہیے. اور ابھی کھانا ختم کر دیجئے, سارا تیجا دسواں سب ختم ہو جائے گا, کھانا خالی ختم کر دیجئے. ایک قرآن خوانی جو ہو رہی ہے, مروجہ قرآن خوانی, اس میں سے جلیبی امرتی سب نکال دیجئے. بھائی جس کو پڑھنا ہے پڑھے, چپ چاپ سے نکل جائے. دیکھیے کون آتا ہے پڑھنے کے لیے. اسی وجہ سے یہ ناجائز ہے. کھانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. اور مسئلہ سمجھ لیں, جو قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ یہ امید ہو کہ اس پر مجھے اجرت ملے گی, اس پر مجھے پیسہ ملے گا, اس پر مجھے کھانا ملے گا, اس لیے اس لالچ میں پڑھا جائے, تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. اور المعطی والآتی کلاہما آثمان, دینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے, لینے والا بھی گنہگار. جب ثواب ہی نہیں ملتا ہے تو کیا ایصال ثواب کریں گے؟ جب ملے گا ہی نہیں ثواب تو ایصال ثواب مطلب پہنچانا, کیا پہنچائیں گے جب کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے بہت پیار, محبت اور نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا دیا, لیکن میں نہیں گیا اور پھر پڑھ کر کے میں نے ایصال ثواب کر دیا. کوئی بھی آتا ہے, ہم نے کہا آپ نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہمارے الحمدللہ تقریباً 300 بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. پورا 1 گھنٹہ ہم جتنا بھی پڑھا جائے گا وہ سب کے سب آپ کے اہل و عیال کو اور اقربا اعزہ کو اور جو بھی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے نام ہم ایصال ثواب کروا دیں گے. اس سے بڑھ کر کے آپ کو کیا چاہیے؟ ارے آپ کو تو یہ چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو, ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہ نہیں, یہاں آ کے نیلی دری پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے, یہ غلط ہے. ہمارے گھر آ کر کے پڑھنا یہ غلط ہے. بھئی قرآن کریم کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو لازم کر لینا اسی کا نام بدعت ہے. اور لازم میں کیا کیا گیا ہے؟ یہیں آ کر کے پڑھنا ہے. اب کوئی اگر کہتے بھئی ہم اپنے گھر سے پڑھ دے رہے ہیں, یہیں سے پڑھ دے رہے ہیں, نہیں, یہاں آ کے پڑھنا ہے, یہ غلط ہے. قرآن پڑھنے کی کوئی جگہ مقرر ہے؟ ہم آپ کے گھر میں آ کے پڑھیں گے تبھی پڑھائیں, ہم اپنے یہاں سے پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں گے. اور اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے, روزانہ پڑھ کر کے بخشیے. یہ جو آپ نے مقرر کر رکھا ہے 40واں, تیجا, 10واں, 13ویں, یہ ساری کی ساری بدعات اور رسومات, خرافات ہیں. ان سے خود بھی بچیے, اپنے اہل و عیال کو بچائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ پوچھیں, فون آیا عمران نوشاد بھائی کا, کہنے لگے مفتی صاحب جو ہے وہ انتقال ہوا تھا, 40واں ہے اور رشتہ داری کی بات ہے, اب کیا کریں؟ رشتہ داری کی بات ہے. میں نے کہا جو اللہ کا نہیں, اللہ کے رسول کا نہیں, وہ کسی کا نہیں. وہ آپ کا بھی نہیں, وہ میرا بھی نہیں. جو اللہ کی نہیں مانے, اللہ کی رسول کی نہیں مانے, وہ میرا بھی نہیں. کیا کریں؟ میں نے کہا آپ انہیں اچھے سے سمجھا دیجئے کہ بھائی یہ کام شریعت میں نہیں ہے, یہ بدعت ہے, خرافات ہے, اس لیے آپ بھی اس سے بچیں. اور میں تو اللہ کا قانون توڑنے والا نہیں, میں جہنم میں جانے والا نہیں, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. بھائی آپ کو جانا ہو جائیے, ہاں, رشتہ داری باقی رکھنا ہو باقی رکھیے, نہیں باقی رکھنا ہو تو جائیے. ہم اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں ڈالیں گے. دیکھ لیجئے انشاءاللہ. گھر کے اندر, جونپور کی بات کر رہا ہوں, ایک بچی ہے, پہلے ڈانس کرتی تھی, جینس پہنتی تھی, لیکن اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے, ایسی اللہ نے ہدایت عطا فرما دی کہ اس نے مکمل حجاب کیا. مکمل کا مطلب چہرہ بھی نظر نہیں آتا. ہاں جو محرم ہیں, باپ ہیں, دادا ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں, جو جن کو محرم کہا گیا ہے تو وہ کیا ہے, وہ ان کے سامنے آ سکتی ہے. تو اتنا زیادہ وہ کی اس نے پردہ حجاب کیا کہ اپنے گھر کے اندر بھی جو دیور وغیرہ تھے اور اس طرح, ان سے بھی اس نے کیا کیا, حجاب کیا. اور نماز کی پابندی اور اس طرح کی چیزوں میں شرکت کرنا بالکل چھوڑ دیا. حتیٰ کہ اس کے گھر کے اندر ہیپی برتھ ڈے منایا جانے لگا,
हैप्पी बर्थडे मनाया जाने लगा तो फोन करके पूछा कि अब क्या करें, हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। हमने कहा हैप्पी बर्थडे मनाना हराम है, इसलिए आप हैप्पी बर्थडे में शरीक न हो। वो अपने घर से निकल करके चली गई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, और जब हैप्पी बर्थडे इन लोगों ने मना लिया फिर वो आई। कितना उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर है, बच्ची है उसके दिल के अंदर, लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग बैठ करके हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं क्योंकि उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। हम खुद देखें, अभी आज बयान हुआ है, हम अल्लाह को जितना याद करेंगे अल्लाह उससे ज्यादा हमको याद करेगा, ये समझ लें। और हम अल्लाह को भूल जाएंगे, अल्लाह भी हमें भूल जाएगा। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जानी को भी याद करता है, शराबी को भी याद करता है, चोर को भी याद करता है, हराम खाने वाले को भी याद करता है? कहा हाँ याद करता है। कहा शराबी को याद करता है, हाँ शराबी को याद करता है। जानी को, क्या जानी को भी याद करता है। कह चोर को, क्या चोर को भी याद करता है। कैसे? कहा बुराई के साथ। कैसे याद करता है? बुराई के साथ। समझ में नहीं आ रहा है कैसे याद करता है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका पर्स किसी ने निकाल लिया, आप सफर में जा रहे थे और सफर के अंदर एक बंदे ने आपका पर्स निकाल लिया, और उस वक्त आपको कितनी दिक्कतें हुई, खैर किसी तरह आप घर वापस आए। आपको याद आएगा कि नहीं वो बंदा? कैसे याद करेंगे आप उसको? मिल जाए तो लड्डू खिला दे थोड़ा, ऐसे याद करेंगे? कि मिल जाए तो बताएं अच्छे से उसको। बुराई के साथ याद करेंगे। ये मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूं। इसी तरीके से जो शराबी है, जानी है, चोर है, उसको भी अल्लाह याद करता है, लेकिन बुराई के साथ याद करता है। हम खुद सोचें, हम क्या चाहते हैं, मेरा अल्लाह हमें खैर के साथ याद करे या बुराई के साथ याद करे? अगर हम बुरे अमाल करेंगे मेरा अल्लाह बुराई के साथ याद करता है, हम अच्छे अमाल करेंगे मेरा अल्लाह खैर के साथ याद करता है। हम जैसे होंगे मेरा अल्लाह का मामला वैसा होगा। बात समझ में आ रही है? नमाज अजान का भी वक्त हो गया है, एक मुख्तसर हदीस पढ़ लेते हैं। अन अबी खिज़ामत रज़ियल्लाहु अन्हु अन अबीही क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाहि अरअयत रुक़न नस्तरक़ीहा व दवाअन नतदावी बिही व तुक़ातन नत्तक़ीहा हल तरुद्दु मिन क़द्रिल्लाहि शैअन क़ाल हिय मिन क़द्रिल्लाहि रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व इब्न माजाह। हजरत अबी खिज़ामा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या इरशाद है उस बारे में कि झाड़ फूंक के वो तरीक़े जिनको हम दुख दर्द में इस्तेमाल करते हैं, या दवा में जिनसे हम अपना इलाज करते हैं, या मुसीबतों और तकलीफ़ों से बचने की वो तदबीरें जिनको हम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीज़ें अल्लाह की क़ज़ा और क़द्र को लौटा देती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब चीज़ें भी अल्लाह की तकदीर से हैं। क्या सवाल था? सवाल ये था, जैसे कोई बीमार हो गया तो हमने दवा लिया, दवा से वो अच्छा हो गया, तो उन्होंने क्या सवाल किया कि ये जो बीमार हुआ ये अल्लाह की तकदीर में था कि ये बंदा क्या होगा, बीमार होगा, और वो बीमार हुआ। लेकिन बीमार होने के बाद उसने दवा किया और उस दवा से वो अच्छा हो गया, तो उन्होंने सवाल किया क्या ये दवा अल्लाह की तकदीर को लौटा देती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, ये भी अल्लाह की तकदीर में से है। अल्लाह ने ये भी लिखा है कि ये बीमार होगा तो जाएगा डॉक्टर यूसुफ साहब के यहाँ और वहां से वो उसका इलाज करेंगे तो उसको शिफा मिलेगी, ये भी तकदीर का हिस्सा है। अब समझ में आ रहा है? या कोई बीमार है और उसने क्या किया, अल्लाह के कलिमात पढ़े, दम किया और उससे ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसने इसके जरिए अल्लाह की तकदीर को लौटा दिया। यह भी तकदीर का हिस्सा है कि अल्लाह ने यह लिखा हुआ है कि ये बीमार होगा तो इस तरीके से इसे शिफा मिलेगी, यह भी क्या है, तकदीर का हिस्सा है। इसलिए
کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کسی شک اور شبہ کی وجہ سے ہمارا ایمان خارج ہو جائے. ہم ہمیشہ یہ ایمان رکھیں ہمارے اللہ نے جو کہہ دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ 100% برحق ہے. ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ہمارا جینا بھی اسی پر ہے، ہمارا مرنا بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو موت تک ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.